بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا. چلو جی اسم مورب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم مورب کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. 8 قسمیں آ گئی ہیں نامی اور آخر قسم. نامی قسم یہ ہے کہ رفع حالت میں رفع تقدیر واو کے ساتھ ہوگا، نسبی اور جری حالت میں نصب یا کے ساتھ یا لفظی کے ساتھ ہوگی، اور جری حالت میں جر بھی یا لفظی کے ساتھ ہوگی، یعنی نصب تابع جر کے ہوگی. ایک صورت تقدیری، 2 صورتیں لفظی. نامی قسم یہ ہے اعراب کی کہ رفع حالت میں رفع تقدیر واو کے ساتھ ہوگا، یعنی واو مقدر ہوگی، اور نسبی اور جری حالت میں نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہوگی، یعنی نصب تابع جر کے ہوگی. ہاں جی. اس مورب کے اعراب بیان ہو رہے ہیں. 8 اعراب بیان ہو چکے ہیں. 9واں اور آخری اعراب وہ یہ کہ رفعی حالت میں رفع واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، اور نسبی حالت میں نسبی اور جری دونوں حالتوں میں، اور نسبی اور جری دونوں حالتوں میں نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہوگی، یعنی نصب تابع جر کے ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ نامی قسم کا اعراب بالحرکت نہیں بالحرف ہے، لیکن ایک حالت میں تقدیری، 2 حالتوں میں لفظی. جو 2 حالتیں لفظی ہیں ان میں سے ایک حالت دوسری کے تابع ہے. یعنی نویں قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ نویں قسم کا اعراب بالحرکت نہیں بلکہ اعراب بالحرف ہے، اور ایک حالت میں تقدیری ہے، 2 حالتوں میں لفظی ہے، اور 2 حالتوں میں سے ایک حالت یعنی نصب جو لفظی ہے وہ اس میں ایک حالت دوسری کے تابع ہے. 2 حالتیں ہیں ان میں سے ایک حالت دوسری حالت کے تابع ہے، یعنی نصب تابع جر کے ہے. بابا تو خلاصہ یہ ہے کہ نام قسم کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرف، لیکن ایک حالت تقدیری، 2 حالتیں نسبی. وہ جو 2 حالتیں لفظی ہیں لفظی، ان میں سے ایک تابع ہے دوسری کے. رفع حالت میں رفع ہوگا تقدیر واو کے ساتھ، نسبی اور جری دونوں حالتوں میں جر ہوگی یا لفظی کے ساتھ، یعنی جر نصب تابع جر کے ہے، یعنی نصب تابع جر کے ہے. مانا کرو. قسم نامی یہ کہ ہوگا رفع تقدیر واو کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. جی. قسم نامی یہ کہ ہوگا رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. جی. قسم نامی یہ کہ ہوگا رفع تقدیری واو کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. اگے جی. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافٌ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ تَقُولُ جَاءَنِي مُسْلِمِيَّةٌ تقدیرہ مسلمویہ اذ اجتمعت الواو والیاء والأولى منهما ساکنۃ فقلبت الواو یاء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية. ایک منٹ باری کھولیں پچھلی میرے ذرا کھنگ ہوندی تو ومررت بمسلمية. چلو جی.
بس مہربانی. اچھا جی، یہ اعراب کس اسم مورب کا ہے؟ یہ اعراب جمع مذکر سالم جو کہ مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف، اس جمع مذکر سالم کا یہ اعراب ہے. ہاں جی، یہ اعراب کس اسم مورب کا ہے؟ یہ اعراب جمع مذکر سالم جو کہ مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف اس اسم کا ہے، اسم مورب کا ہے. یہ نہیں جمع مذکر سالم کا. جمع مذکر سالم. پھر آخو یہ اعراب یہ اعراب جمع مذکر سالم جو کہ مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف اس کا ہے. اس کا ہے. گل سمجھیے جی. چلو جی، اب آگے مثال دی ہے جس سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رفعی حالت میں واو تقدیری ہے، نسبی اور جرری حالت میں یا لفظی ہے. وہ اس طرح ساری بات سمجھیں. وہ درمیان میں تو وہ نحمیر کے اندر فارسی تھی، یہاں عربی ہے، بات وہی ہے. مسلمون، اس کی جب اضافت کی یا ضمیر متکلم کی طرف تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، ساکت ہو گیا. مسلمون سے مسلمویا، واو یا اکٹھے ہو گئے سیدن والے قانون کے تحت. باقی ترجمہ سارا بچ سیدن والے قانون کے تحت واو یا بن کر مدغم ہو گئی، بن گیا مسلمویا. پھر یا کی مناسبت کے لیے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا مسلمیہ. جاءنی مسلمیہ میں جو یا مدغم ہے یہ بدلی ہوئی ہے واو سے. کس سے؟ واو سے، جو رفع کی علامت ہے. تو چونکہ واو خود نہیں رہی، بدل گئی ہے یا سے، اس لیے کہتے ہیں کہ رفعی حالت تقدیر واو کے ساتھ. رفعی حالت تقدیر واو کے ساتھ، اگرچہ اس کا بدل موجود ہے، کون یا موجود ہے، لیکن واو نہیں رہی، اس لیے کہتے ہیں کہ رفعی حالت تقدیر واو کے کے ساتھ. ساتھ. اچھا، نسبی اور جری حالت ہو تو لفظ ہوگا مسلمینا. مینا، اس کی اضافت کر دیں تو بن جائے گا مسلمیہ. دو ہم جنس ہیں، پہلا ساکن ادغام کریں گے مسلمیہ. اچھا، اب دیکھیں رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ، ان دونوں صورتوں میں یا خود آپ موجود ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ مدغم ہے. کیا ہے؟ مدغم ہے. تو مدغم خود آپ ہوتا ہے، وہ بدلا ہوا نہیں ہوتا، وہ آپ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے جی. تو یہ مطلب ہے کہ نسبی اور جری حالت لفظاً ہوگی، صرف مدغم ہے وہ. اور رفعی حالت میں چونکہ واو رہی نہیں، یا سے بدل گئی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ رفعی حالت تقدیر واو کے ساتھ. ہاں جی، کیا کہ جیسے یہاں سے مثال دیتے ہیں جس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ رفعی حالت میں رفع واو تقدیری کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، اور نسبی جری حالت میں یا لفظاً کیوں ہوتی ہے. اور نسبی اور جری حالت میں یا لفظاً کیوں ہوتی ہے. وہ اس طرح تو وہ اس طرح کہ مسلمون جمع رفعی حالت، سالم، رفعی حالت. رفعی حالت میں مسلمون جب یا ضمیر کی طرف اضافت کی تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، جمع کا نون گر گیا تو بن گیا مسلمویا. واو اور یا اکٹھے ہو گئے، سیدن والے قانون کے تحت واو کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کیا تو مسلمویا سے مسلمویا ہو گیا. یا کی مناسبت کی وجہ سے یا کی ما قبل کو کسرہ دیا تو مسلمیہ ہو ما گیا. قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا. یا کی ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا تو مسلمیہ ہو گیا. تو واو جاءنی مسلمیہ جاءنی مسلمیہ میں واو بدل گئی ہے یا کے ساتھ، تو اس لیے یہاں واو رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے. واو اب ہے نہیں ہے، مقام واو کا ہے نہیں ہے جی. مقام واو کا واو ہے نہیں ہے، یا سے بدل گئی، یا سے بدل گئی ہے. نسبی اور جری حالت میں یا مثلا لفظاً ہے، وہ اس طرح کے رأیت مسلمیہ، مسلمون کی جب اضافت نہ مسلمین مسلمین کی جب اضافت کی یا
نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، مسلمی یا دو یا اکٹھی ہوگی اور دونوں ہم جن سے ادغام کیا مسلمیہ ہو گیا، تو مسلمیہ اور مررت بھی مسلمیہ، نسبی اور جری دونوں حالتوں میں یا لفظ خود موجود ہے، خود موجود ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اتنا فرق ہے کہ نسب تابع نہیں مدغم ہے، مدغم ہے، تو صرف اتنا مدغم فرق- خود ہوتا ہے، جی، اور مدغم خود ہوتا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ مدغم ہے یا، اور یا خود وہ مدغم خود موجود ہے، اس لیے نسبی اور جری حالت میں اعراب یا لفظی کے ساتھ اور رفعی حالت میں رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے۔ کو گل سمجھیے، یہ ہے اس کی تفصیل۔ تو یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ تو جمع مذکر سالم جو ہے جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو رفع تقدیر واو کے ساتھ نسبی اور جری حالت لفظاً ہوگی، لیکن جو سمجھنا ہے ضروری وہ یہ لفظ تینوں صورتوں میں پڑھنے میں ایک جیسا ہے، یہ فرق نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ جاءنی مسلمیہ، رأیتو مسلمیہ، مررتو بمسلمیہ، پڑھنے میں لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی صورت میں بھی پڑھنے میں لفظ میں کوئی فرق نہیں لفظ ہے۔ ایک ہی رہے گا۔ یہ جو اعراب ہے جس اسم کا ہے، یعنی جمع مذکر سالم کا جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس وقت لفظ ایک ہی رہے گا، لفظ نہیں بدلے گا۔ گل سمجھی جی؟ اور مختص ہے نامی قسم، اور مختص ہے نامی قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ، جمع مذکر سالم کے ساتھ درا حالے کے مضاف ہو، درا حالے کے مضاف ہو، کون جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف یا متکلم کی طرف کہتوں کہتو یا انی مسلمیہ، جانی مسلمیہ، او تھلے آخری لین تے عطف اس تے پیندا ہے، کہتو جاءنی مسلمیہ اور رأیتو مسلمیہ اور مررتو بمسلمیہ۔ یہ جو مرفی حالت ہے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ واو کیسے تقدیرن ہے۔ تقدیر اس کی تقدیر اس کی یعنی اصل اس کا تقدیر میں نہیں، اصل مسلمو یا ہے، مسلمیہ ہے، جمع ہوگی واو اور یا، جمع ہو گئی واو اور یا، اور اولا ان دو میں سے ساکن ہے، اور اولا ان دو میں سے ساکن ہے، یعنی سیدن والے قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے سیدن والے، قانون کی شرطیں پائی گئی ہیں، لہذا کیا کیا، پس بدلایا گیا واو کو یا، پس بدلایا گیا واو کو یا، اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں، اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں، اور بدلا دیا گیا ضمے کو کسرے کے ساتھ اور بدلا دیا گیا ضمے کو کسرے کے ساتھ یا کی مناسبت کے لیے، یا کی مناسبت کے لیے، بس ہو گیا مسلمیہ، بس ہو گیا مسلمیہ، اور رأے تو مسلمیہ، اور رائے تو مسلمیہ، اور مرر تو بے مسلمیہ، اور مرتو بے مسلمیہ۔ جی اور مختص ہے نامی قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ درا حالے کے مضاف ہو جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف، کہے تو جانی مسلمیہ و رأیت مسلمیہ و مررت بمسلمیہ، جانی مسلمیہ تقدیر اس کی مسلمویہ، جمع ہوگی واو اور یا، اور اولا ان دو میں سے ساکنہ ہے، بس تبدیل کی گئی واو یا کے ساتھ، اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں، اور بدلا گیا ضمے کو کسرے کے ساتھ یا کی مناسبت کی وجہ سے، بس ہو گیا مسلمیہ۔ چلو جی پڑھ میں اور قسم ترجمہ تکارک والا اور نامی قسم مختص کی گئی ہے جمع مختص مختص ہے ہے جمع مذکر سالم کی کے ساتھ ساتھ درا حال درا حالے کے مضاف ہو یا متکلم کی طرف یا متکلم کی طرف، کہتم جانی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، اور مررت بمسلمیہ، جانی مسلمیہ تقدیر اس کی مسلمویہ ہے، اور جمع اور کو نہیں تو جمع ہو تو گئی، جمع ہو گئی واو اور یا، اولا اور پہلی ان دو سے اور ساکن پہلی ہے، ان دو میں سے ساکن ہے،
پس بدلایا گیا واو کو یا، پس بدلا گیا واو کو یا، اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں، اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں، اور بدلایا گیا ضمے کو اور بدلایا گیا ضمے کو کسرے کے ساتھ، مناسبت یا کی پس ہو، اور کی یا کی مناسبت کی وجہ سے کہ کوئی یا جملہ کی بنا مناسبت کی وجہ سے پس ہو پس گیا، ہو گیا مسلمیہ، اور رہی تو مسلم، اور رہی تو اور رہی تو مسلمیہ، اور مررت بمسلمیہ۔ یا گل سمجھی جی؟ اچھا جی، جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بالحرف کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے جمع ہے، مفرد کی فرع ہے تو فرع کو فرع والا اعراب دینا چاہیے، دوسرا اس کے آخر میں ایسا حرف ہے جو صالح للاعراب ہے، اس لیے اس کو اعراب بالحرف دیا۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کو جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اعراب بالحرف کیوں دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جمع فرع ہے مفرد کی اور اعراب بالحرف فرع ہے اعراب بالحرکت کی، لہذا فرع کو فرع والا اعراب دے دیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کے آخر میں ایسا حرف موجود ہے جو اعراب بن سکتا ہے، اس لیے یہ اعراب اس کو دیا، یہ جمع مذکر سالم اعراب بالحرف دیا، اعراب بالحرف دیا۔ تو نسبی اور جری حالت لفظی ہے، وہ تو سنو نا، وہ تو واضح ہے، تو واو تقدیری ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ واو یا سے بدل چکی ہے، تو جب کوئی چیز بدل جائے تو گویا کہ وہ اپنی حقیقت سے نکل گئی، بلکہ حقیقتاً وہ نکل گئی جی۔ ہاں جی، تو سوال یہ ہے کہ نسبی اور جری حالت میں یا لفظاً ہے اور رفعی حالت میں واو تقدیری کیوں ہے؟ اس طرح کیوں ہے؟ تو اس جواب طرح کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ واو کیونکہ یا خود موجود ہے، کیونکہ یا خود موجود ہے، اس لیے نسبی اور جری حالت میں نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہے، اور رفعی حالت میں واو چونکہ یا کے ساتھ بدل گئی ہے اور جو حرف بدل گیا ہے وہ اپنی اصل سے نکل گیا، لہذا واو تقدیری، رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے، رفع واو تقدیری کے ساتھ ہے۔ ایشا بس مسئلہ اعراب تقدیری بالحرکت بھی ہوتا ہے اور اعراب تقدیری بالحرف بھی ہوتا ہے، پھر اعراب تقدیری بالحرکت 3 احوال میں بھی ہوتا ہے اور 2 حالتوں میں بھی ہوتا ہے۔ عصا اور غلامی میں تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت تقدیری ہے، اور قادن دائن یعنی منقوص کے اندر 2 حالتوں میں تقدیری ہے جی، گل سمجھیے جی؟ اچھا جی، اعراب بالحرف بھی کبھی تقدیری ہوتا ہے، کبھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، کبھی ایک حالت میں تقدیری ہوتا ہے، کبھی ایک حالت میں تقدیری ہوتا ہے، 2 میں۔ ایک حالت تو یہی جو پڑھی ابھی آپ نے، تینوں حالتوں میں کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں ان کی آپ اضافت کر دیں اسم ظاہر معرف باللام کی طرف۔ کن کی طرف؟ اسم ظاہر معرف باللام کی طرف۔ تو ابو، ابا، ابی میں واو الف یا ساکن ہے، ال حمزہ وصلی گر جائے گا، لام بھی ساکن ہے، التقاء ساکنین ہو جائے گا، پہلا ساکن مدہ ہے، یہ گر جائے گا۔ جب گر گیا تو پھر کیا بن گیا؟ اعراب لفظی کی تقدیری۔ جاءنی ابو القوم، رأیت ابا القوم، مررت بے ابی القوم، تینوں صورتوں میں واو الف یا کیا ہے؟ ساکت ہو گیا۔ جب ساکت ہو گئے تو کون سا اعراب؟ اعراب تقدیری، اعراب بالحرف تقدیری، اعراب بالحرف تقدیری۔ جاءنی ابو القوم، رأیت ابا القوم، مررت بے ابی القوم، تو واو الف یا جو اعراب بالحرف تھا لفظاً وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ تو اسماء ستہ مکبرہ مضاف ہوں معرف باللام کی طرف تو اس وقت التقاء ساکنین کی وجہ سے واو الف یا جو کہ اعراب ہے
گر جاتا ہے، لہذا اعراب بالحرف تقدیری بن جاتا ہے، اعراب بالحرف تقدیری تقدیری بن جاتا ہے۔ گل سمجھیے جی؟ جی اچھا جی، اعراب بالحرکت لفظی تینوں صورتوں میں، اعراب بالحرکت لفظی تینوں صورتوں میں لیکن نصب تابع جر کے، اعراب بالحرکت لفظی تینوں صورتوں میں لیکن جر تابع نصب کے، یہ تین پہلے آ گئے۔ اور پھر اعراب شروع ہو گیا اعراب بالحرف، کون؟ اعراب بالحرف، تو اعراب بالحرف لفظی تینوں صورتوں میں، اعراب بالحرف لفظی دو صورتوں میں، نصب تابع جر کے، نصب تابع جر کے، یہ پانچویں اور چھٹی قسم ساری اس میں آ گئی ہیں جی۔ اور اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت تقدیری تینوں صورتوں میں، اور اعراب بالحرکت تقدیری دو صورتوں میں، اور اعراب بالحرف تقدیری ایک صورت میں، دو صورتوں میں لفظی، یہ ساری تفصیل ہے۔ قسم کتنے آئے ہیں؟ مفرد منصرف صحیح ایک، جار مجرور صحیح دو، جمع مذکر تین، جمع مؤنث سالم چار، غیر منصرف پانچ، اسماء ستہ مکبرہ تثنیہ سات، ہوتے کلا کلتا اسنان اسنتان نو، جمع مذکر سالم الو عشرون وغیرہ 12، تے اسم مکسور عصا، تے قاضی نا غلامی 14، تے قاضی 15، قاضی 15، اور ابھی جو پڑھی مسلم یا 16۔ وہ کنی قسم سی؟ 16 قسم، یہ سن کہ اور سن جی؟ تو اسم مورب باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے۔ نحمیر میں یوں مسئلہ شروع ہوا تھا، اور یہاں اور انداز سے کہ اعراب کتنی قسم ہے، پھر یہ کس اسم کا ہے۔ تو اسم مورب کے اعراب کی 9 قسمیں بنتی ہیں، اور اسم مورب اعراب کے اعتبار سے 16 قسم ہے۔ اسم مورب اعراب کے اعتبار سے 16 قسم ہے۔ 16 قسم ہے۔ اگر اعراب کی ایک ایک قسم کا لحاظ کریں کہ یہ کس کی ہے، اس کو ایک قسم شمار کریں، پھر اسم مورب بھی باعتبار وجوہ اعراب کے 9 قسم ہے جی۔ تو وہ تفصیل ہے کہ وہ 16 قسم ہے جی۔ اور اعراب کی کل کتنی قسمیں؟ اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے، اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے، پھر بالحرکت لفظی بھی ہوتا ہے، تقدیری بھی ہوتا ہے، پھر لفظی تقدیری ساری صورتوں میں یا بعض صورتوں میں۔ اعراب بالحرف لفظی بھی ہوتا ہے، تقدیری بھی لفظی ساری صورتوں میں، یا تقدیری ساری صورتوں میں، یا بعض لفظی بعض تقدیری۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ آگا ٹوٹو فصل الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو تھلے لکھا بغیر منصرف، وغير منصرف۔ بس دھیان کریں جی، یہ جو مسئلہ چل رہا تھا سنو، مقدمے کے اندر 4 فصلیں ہیں، مقدمے کے اندر 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں اسم مورب کی تعریف آئی ہے اور اس کا حکم آیا ہے، دوسری فصل میں اعراب کی تعریف آئی ہے، کس کی؟ اعراب کی، عامل کی یہ تعریف آئی ہے۔ تیسری فصل میں اسم مورب کے اعراب کی قسمیں پڑھی ہیں جو ابھی پوری ہوئی ہیں۔ اب چوتھی فصل آ گئی ہے۔ چوتھی فصل میں کیا مسئلہ بیان ہے؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چوتھی فصل میں اسم مورب کی تقسیم ہے، اسم مورب کی تقسیم ہے، پھر قسموں کی تعریف ہوگی، پھر ان کے متعلق مسائل کچھ بیان ہوں گے،
پھر مقصد اول شروع ہو جائے گا مرفوعات. گل سمجھیے جی کیا کہ جی مقدمے میں 4 فصلیں، میں 4 فصلیں، کتاب کا مقدمہ نہیں، اس قسم اول کا مقدمہ. القسم الاول فی الاسم، اس کا جو مقدمہ ہے اس میں 4 فصلیں ہیں. اب چوتھی فصل شروع ہے. اب چوتھی فصل شروع ہے. اسم معرب کے بارے میں، اسم معرب کی تقسیم کرتے ہیں. اس فصل میں اسم معرب کی تقسیم، قسموں کی تعریف اور کچھ مسائل. اس فصل میں اسم معرب کی تقسیم اور ان کی قسموں کی تعریف اور کچھ مسائل بیان تو کرتے ہیں. پہلی فصل میں کیا بیان کیا تھا؟ پہلی فصل میں اسم معرب کی تعریف کی. اسم معرب کی تعریف. دوسری فصل میں اعراب، اور تیسری فصل اعراب کی تعریف اعراب کی تعریف اور اعراب کی قسمیں. اور اعراب کی قسمیں. تیسری فصل میں تیسری فصل اسم معرب کے اعراب کی قسمیں بیان کی ہیں. اسم معرب کے اعراب کی قسمیں بیان کی ہیں. چوتھی فصل میں اسم معرب کی تقسیم اور قسموں کی تعریف اور چوتھی کچھ فصل میں مسئلے. اسم معرب کی تقسیم اور قسموں کی تعریف اور چند ضروری مسائل. فصل اسم معرب اسم معرب 2 قسم پر ہے، قسم پر ہے، منصرف اور غیر منصرف. منصرف. چلو جی. فصل اسم معرب 2 قسم پر ہے، منصرف اور غیر منصرف. اچھا جی تعریف کو پڑھو عبارت. واہ واہ. وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ صَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ كَزَيْدٍ. بس اسم معرب یہ تقسیم کی ہے اسم معرب کی، مطلق اسم کی نہیں. مطلق اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. اب اسم معرب کی بات چلے گی پھر مبنی آئے گا. تو اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. اب ہر ایک کی تعریف. اسم مقسم کون ہے؟ اسم معرب. اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 کے ہوتا ہے یہ نہ ہوں. یہ نہ ہوں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم منصرف ہوتا ہے. اسم معرب منصرف ہوتا ہے. ہاں جی. اسم معرب منصرف کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے. اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ جس میں منع صرف کے 2 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو قائم مقام 2 اسباب کے ہوتا ہے نہ پایا جائے. وہ اسباب آگے آ رہے ہیں اور پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی. اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 سببوں کے ہو نہ پایا جائے. پایا جائے. سمجھے تینوں آنکھ چو. اسم معرب منصرف 2 قسم پر ہے. اسم معرب منصرف 2 قسم پر ہے. کدے لے جانے؟ ایک مونگ پھلی تے ایک جڑا نا ماری مونگ پھلی. اسم معرب 2 قسم پر ہے. اسم معرب کی 2 قسمیں 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. ہاں تعریف کرو. اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے. اسم معرب منصرف وہ اسم معرب ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے اثر کرنے میں یہ نہ پایا جائے. چلو واہ واہ. اور اسم معرب منصرف معرف ما تو تعریف شروع. ما وہ اسم معرب ہوتا ہے نہ ہوں اس میں 2 سبب یا ایک ایسا ایک جو قائم ہے مقام 2 کے 9 اسباب میں سے. جی جیسے زید ان دے وچ 2 شرطاں کٹھیاں کوئی نہیں، علم ہے اور کوئی شے نہیں. جی
اسم مورب اور اسم مورب منصرف وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ نہیں نہ ہو اس میں دو سبب یا ایک ایسا ایک قائم ہے مقام دو کے جو قائم ہوتا ہے مقام دو کے 9 اسباب سے جیسے زید اسم مورب واہ ہوا اور وہ اسم مورب منصرف جو کہ ماں وہ اسم مورب ہوتا ہے وہ اسم مورب ہوتا آج ہے معلوم تھا کاوڑے تھی گیا گل تا خراب ہوئی کھڑی جی کہ نہ ہو چڑھ گسیا چڑھ کہ نہ ہو دند پی دو سبب قائم مقام یا قائم یا ایک ایسا ایک جو قائم ہو جو قائم ہو مقام دو کے قائم ہو مقام دو کے 9 اسباب سے 9 اسباب سے جیسے زید ہاں جی جیسے زیدن ٹھیک ہے جی مان گئے جی دن نہیں ہے بادشاہ چلو جی اگے جی وایو وَيُسَمَّى الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ بس یا دو نسخے ایک ہے وَيُسَمَّى الْإِسْمَ الْأَمْكَنَ ایک ہے اسم المتمکن گل کی تو اسم مورب منصرف کا دوسرا نام ہے اسم متمکن اسم متمکن اسم مورب منصرف کا دوسرا نام ہے اسم متمکن لیکن اس طرح نہیں اصل کہ پیچھے پڑے ہیں نا آپ نے جی کہ اسم مورب کو متمکن کہتے ہیں ہاں اس لیے یہاں جو دوسرا نسخہ نا امکن وہ مناسب ہے اسم مورب متمکن ہے پھر اس میں سے امکن کون ہے جو زیادہ قدرت دیتا ہے تینوں حرکتوں کو لفظاً وہ کون ہے اسم مورب منصرف ہے منصرف ہے جی سمجھے نا جی تو اس کا نام کیا ہے اسم امکن امکن زیادہ قدرت دینے والا سمجھیے ویسے مورب متمکن ہے آپ کو جگہ دینے والا غیر منصرف بھی جگہ دیتا ہے تو مورب منصرف جو ہے وہ امکن ہے کیا ہے امکن ہے زیادہ قدرت دیتا ہے کس کو اعراب کو یعنی تینوں حرکتیں لفظاً آتی ہیں اور نام رکھا گیا ہے اسم مورب منصرف کا نام رکھا گیا اسم مورب منصرف کا اسم امکن اسم امکن جی اور نام رکھا گیا ہے اسم مورب منصرف کا اسم امکن اور نام رکھا گیا ہے اسم مورب منصرف کا اسم امکن امکن گل سمجھیے سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اسم مورب کی تقسیم کر دی ہے تعریف نہیں کی ہے تو اس کا جواب ہے کہ پہلی فصل میں مورب کی تعریف آ چکی ہے جی سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اسم مورب کی تعریف کر دی تقسیم کر دی ہے تعریف نہیں کی ہے تو جواب یہ ہے کہ اسم مورب کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے ہاں وہ سوال اس لیے ہے نا کہ جب تک شے کی تعریف نہ ہو کیا پتہ یہ کس کی تقسیم ہو رہی ہے اگے پڑھو با حکمہ ان يدخله الحرکات ثلاث مع التنوین بس سلاسو مع تنوین آگے پڑھو تقولو جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید چلو جی اسم مورب منصرف کی تعریف آ گئی ہے اسم مورب منصرف کی تعریف آ گئی ہے اب اس کا حکم بیان کرتے ہیں تو اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے کہ اسم مورب منصرف پر تینوں حرکتیں لفظاً بمع تنوین آ سکتی ہیں آتی ہیں اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے کہ اسم مورب منصرف میں تینوں حرکتیں بما تنوین کے آتی ہیں پھر آخو ایک باری اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے کہ اسم مورب منصرف پر تینوں حرکتیں بما تنوین کے آتی ہیں اسم مورب ہوئے تے منصرف ہوئے تے تنوین نو ساکت کرنے دا سبب ہوئے تے پھر ٹھیک ہے نہ ہوئے تے مہربانی کیتی پھر تنوین پڑھی جی آخنا پوندا ہے کہ تنوین کیوں ڈیگی ویسی ڈیگ چڈی دال سیویاں کھانے منہ چ ڈگ پئی چل آخ تم ایک باری ہے اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے کہ اسم مورب منصرف پر اسم مورب منصرف پر تینوں حرکتیں بما تنوین کے آتی ہیں
مطابقی مثال زید، اس پر رفع دینے والا عامل ہے، نصب دینے والا، جر دینے والا، تو ہر حرکت علیحدہ آتی ہے اور تنوین بھی آتی. جاءنی زیدن رفع بھی لفظاً ہے اور تنوین بھی ہے. رأیت زیدن نصب لفظاً ہے اور تنوین بھی ہے. مررت بزیدن جر لفظاً ہے اور تنوین بھی ہے. جی ہاں جی کی مثال جیسے زید پر رفع دینے والا عمل آیا تو زید نے رفع کو قبول کیا، تنوین اور تینوں حرکتوں میں سے ضمہ یہ اس پر آتا ہے. اور نصب دینے والا عامل آیا تو حرکت کو بھی قبول کیا، نون تنوین ہے. اور جر دینے والا عامل آیا تو جر کو بھی قبول کیا اور تنوین بھی ہے. جیسے جانی زیدن اور رأیت زیدن اور مررت بزیدن مطابقی مثال دیتے ہیں. جیسے زیدن پر جب رفع ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اسم مورب منصرف، اسم مورب جو ہے نا، اسم مورب وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. یہ اسم مورب کی تعریف ہے. اور اسم مورب کو لکھا ہے سما متھی بگو سما متمکنن، کہ اسم مورب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں. تو اسم مورب کی جب دو قسمیں ہوگی ہیں، منصرف اور غیر منصرف، تو ان کی تعریفیں علیحدہ ہیں. کہ اسم مورب منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب نہ ہوں، یا ایک ایسا سبب جو قائم مقام 2 کے ہے وہ نہ ہو. اس کا نام ہے امکن. کیا ہے؟ امکن. تو متمکن اور اسم مورب یہ ایک شے ہے، اور امکن اس کی قسم ہے. جس طرح منصرف قسم ہے کہ نہیں، کس کی؟ اسم مورب کی. اور اسم مورب کا دوسرا نام کیا ہے؟ متمکن. اسم مورب کی 2 قسمیں ہیں. کون سی؟ منصرف اور غیر منصرف. غیر منصرف کو امکن کہتے ہیں. تو امکن مورب کی قسم ہے، متمکن کی بھی قسم ہے، کیونکہ متمکن اور مورب 2 نام ہیں ایک شے کے. جی حاصل کلام میں ایک منٹ. تو یہ تو آگے اس کی تعریف. اور اسم مورب منصرف کا حکم. ان پتر جی ترجمہ سوکھا ہے، مطلب ہے جڑا عمل اس کرنا ہے ان کا نام عبارت صحیح پڑھنا ہے. جی بے اسم مورب منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں آتی ہیں اور بمائے تنوین کے آتی ہیں. بمائے تینوں حرکتیں آتی ہیں اور بمائے تنوین کے آتی ہیں. تو اگر تینوں حرکتیں کوئی عارضہ نہ ہو تو لفظی آتی ہیں، کوئی عارضہ ہو اسم مکسور منقوص وغیرہ ہو تو تقدیری بھی ہوتی ہیں، اور تنوین لفظاً ہوتی ہے. تو جب اعراب تقدیری ہوگا تو تنوین بھی تقدیری ہوتی ہے. جی کیا سمجھیے؟ جی چلو جی. اور حکم اس کا کس کا؟ اسم مورب منصرف کا. یہ ہن منصرف دی باس ہے، کندی؟ منصرف. اینی کو اگو پھر غیر منصرف شروع ہو جائے گا. حکم اسم مورب منصرف کا یہ ہے، اور حکم اسم مورب منصرف کا یہ ہے کہ داخل ہوتی ہیں اس پر تینوں حرکتیں وما تنوین کے. کہے تو جانی زیدن اور رأیت زیدن اور مررت بزیدن. جی اور حکم اسم مورب منصرف کا یہ ہے کہ داخل ہوتی ہیں تینوں حرکتیں سمیت تنوین کے. داخل ہوتی ہیں اس کو یا اس پر یدخلہ. جی داخل ہوتی ہیں اس کو تینوں حرکتیں سمیت تنوین کے. کہے تو جانی زیدن اور رأیت زیدن اور مررت بزیدن. چلو جی. حکم اس کا کس کا؟ اسم مورب منصرف کا. حکم اسم مورب منصرف کا یہ ہے کہ داخل ہوتی ہیں اس پر تینوں حرکتیں بما تنوین کے. کہہ تو جانی زیدن رأیت زیدن اور مررت بزیدن اور رأیت زیدن اور مررت بزیدن. تو اسم مورب
جو ہے اس کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں، اور اسم مورب باعتبار اعراب کے 16 قسم بنتا ہے، جو بھی گن کر آپ کو بتائی ہیں جی۔ مہربانی کر کے یہ مسئلہ بار بار پکائیں اعراب والا، یہی وہ مرکزی مسئلہ علم نحو کا جی، کہ اعراب بالحرف کیا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت کیا ہوتا ہے، اعراب بالحرکت لفظاً کہاں ہے، تقدیراً کہاں ہے، اعراب بالحرف لفظاً کہاں ہے، تقدیراً کہاں ہے، لفظاً تینوں حالتوں میں کس کا ہے، تقدیراً تینوں حالتوں میں کس کا ہے، پھر بعض لفظی بعض تقدیری یہ کس کا ہے۔ یہ پک جائے نا مسئلہ تو جلے مطالعہ کرو گے تو پھر ہر اسم اتنے دھیان کرو گے۔ مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے، وہ نحمیر میں پڑا ہوا ہے، شرح میں تعامل میں شمع میں گزر گیا ہے، اور پھر آگے آ جائے گا جی۔ تو ان پکاؤ تو کوشش کرو بھی اعرابی غلطیاں مہربانی کتاب مکے تو ختم ہو جان جی۔ مولا